حضرت ہود علیہ السلام عرب کے قبیلہ حیات سے تعلق رکھتے تھے جو امان اور حضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے انہیں نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر قرآن مجید میں 7 جگہ فرمایا اور ایک پوری سورہ ہود کے نام سے نازل فرمائی۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط، قداور اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھ گئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے جن کے نام سبا، سمود اور ہر تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ایک فرد حضرت ہود کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ فرمان الہی ہے، اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کہ رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یعنی ارم کی اولاد کے ساتھ ستونوں جیسے تھے، جو قد و قامت میں ستونوں جیسے تھے اور طاقت میں ان جیسے دنیا میں لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر قوم نوح کے بعد ہم نے دوسری امت قوم عاد پیدا کی ہے۔ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد قوم کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی۔ فرمان الہی ہے تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گی؟ انہوں نے ہود علیہ السلام سے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس لیے تبلیغ یا پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا پھر بھی تم لوگ عقل سے کام نہیں لے؟ جب عاد علیہ السلام جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ میں تمہارے لیے ایماندار رسول ہوں، لہذا تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ تم ہر اونچی جگہ پر بھی فائدہ بھی یار و مددگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور تم بڑی مضبوط عمارتیں بناتے ہو جیسا کہ تم ہمیشہ یہی رہو گی، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش ظالم بن کر ہی ڈالتے ہو۔ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس ذات سے ڈرو جس نے وہ کچھ تمہیں دیا جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ اس نے تمہاری مدد کو جانور اور اولاد سے باہات چشموں اس نے تمہاری مدد کی جانوروں اور اولاد سے باہات اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب ہے۔ پیغمبر آپ عاد کے بھائی کا واقعہ سنائی جب اس نے اپنی قوم کو خوف میں ڈرایا، اور یقیناً ان سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے اور ان کے بعد آتے رہیں گے۔ ہود نے کہا، اللہ کے سوا کوئی کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے بارے میں بڑے سخت ان کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سارے سوال قوم سے کیے، ان قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے ان کو جواب دیا، جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ توحید اور فرما برداری دعوت اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی، قوم ہود نے اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آپ جلایا اور آپ پر یہ الزامات ہے۔ فرمان الہی ہے، ہود کی قوم کی کافر سرداروں نے کہا، ہم تو تجھے ایک طرح کی بے وفی میں مبتلا دے رہے ہیں، اور ہمارے خیال مجھے قوم کے سرداروں نے کہا ہے، اور تم نے ہمارے سامنے کوئی واضح دلیل پیش نہیں، اور ہم اپنے معبودوں کو صرف ہماری بات میں آ کر نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں تمہاری مرض میں کر دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کی طرف سے تمہاری خیر خواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا طلبگار ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے بہترین صلاح عطا فرمائے گا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ کے فرمان بردار بندے بن جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں ہی ملے گا اور آخرت میں بھی۔